حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج 1,20,000 انسانوں کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں قید ہوتے۔ ان میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی اور نفسیاتی مریض بن گیا۔ وہ نفسیاتی مریض بنتا گیا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی زمیری کہا جاتا تھا۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا، شدید سرد لگتی تھی۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال بھی جل جاتی۔ اتنا سیکا ہوتا، یہ اتنی گرمائش ہوتی، مگر اسے اس کا احساس ہی نہ ہوتا کہ اتنی آگ جلائی گئی ہے۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر میں بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے گوشت کے ساتھ ٹکڑے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی کہ جو پودے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگ نکلے۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ کہ اسمیل ہی اتنی تھی۔ تو کدھر جاتا ہے؟ حکیم سے بولا، علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کر، چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہیں آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے اور خصوصی باہر سے جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان ہی نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے اور بولے، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے نا تو فرشتے بھی اللہ کے عذاب سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔